بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی مسلمز آر ان بیڈ کنڈیشنز بیکاز آف بیڈ آئیڈیالوجی splitting in the groups. They are corrupt. There are no justice. There are no unity. There are no modernization. All type of education. The education is not in their mother tongue. یہ سارے باتیں آپ پڑھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمانوں کی حالات کیوں بری ہے۔ بیکاز آف بیڈ آئیڈیالوجی کا مطلب یہی ہے کہ جو نظریات ہے اس کی وہ غلط ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کو تو نہیں لیکن زیادہ تر مسلمانوں کا یہی خیال ہے کہ آپ کو اگر مالدار ہونا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنی ہے تو آپ کو حرام کی کمائی جو ہے نا لانا پڑے گی، آپ کو حرام کمانا پڑے گا، جو کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ سپلٹنگ ان دی گروپس، آپ دیکھو مسلمانوں میں کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ گروپ میں بٹ کے ہوئے ہے، یہ تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، اینڈ سو آن۔ دے آر کرپٹ۔ آپ کسی بھی دفتر میں جاؤ، آپ جہاں پہ جاؤ، آپ جو بھی کرو، اور آپ جہاں بھی جو ہے نا وہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہو، کسی سے پوچھو تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ کہے گا کہ یار یہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اتنے پیسے لانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، آپ کو جھوٹ بولتے ہیں نا، تو آپ جو ہے نا کرپشن کے بغیر اگر آپ جائیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کرپشن کے بغیر جائیں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہیں کہ یار اس میں جو ہے نا حرام کی کمائی ہے، اس میں یہ ہے، وہ خود حرام کماتے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حرام اگر آپ کماتے ہو تو آپ لاگے جا نہیں سکتے، اور حلال کمائی میں آپ کا گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، آپ کو اسی طرح کی باتیں وہ کہے گا نا۔ تو کرپشن جو ہے نا پارلیمنٹ میں بھی ہے، کرپشن جو ہے نا عدالتوں میں بھی ہے، کرپشن بازاروں میں بھی ہے، کرپشن جو ہے نا وہ دفاتر میں بھی ہے، ہر جگہ کرپشن ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھو، دیر آر نو جسٹس، انصاف نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ دیر آر نو یونٹی، اس لیے تو میں آپ کو جو ہے نا بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے۔ 57 ممالک ہیں، کانفرنس تو کرتے ہیں، کانفرنس میں یہ بولتے ہیں کہ ہم سارے یونائٹڈ ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ 3-4 ممالک ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن 57 ممالک ایک پیج پر نہیں ہے۔ دیر آر نو ماڈرنائزیشن، جدید کاری مسلمانوں میں نہیں ہے، 100 سال پہلے جو کچھ کرتے تھے اب بھی وہی کر رہے ہیں، تو وہ ماڈرن نہیں ہو رہے، اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو دنیا کے ساتھ ماڈرن ہونا پڑے گا، پھر آپ ترقی کر سکو گے۔ اب بھی ایسے جاہل مسلمان ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم کو جو ہے نا وہ اچھا چیز نہیں سمجھتے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ آل ٹائپ آف ایجوکیشن اینڈ دی ایجوکیشن از ناٹ ان مادر ٹنگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 100 سال پہلے جو پڑھتے تھے اب بھی وہ پڑھ رہے ہیں، 200 سال پہلے جو پڑھتے تھے اب بھی وہ پڑھ رہے ہیں، ٹیچرز کی میتھوڈالوجی بھی وہی ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا ایک چیز کو سمجھنے کا طریقہ بھی وہی ہے، اور پیپر جو ہے اسی طریقے کے ہے، ہر چیز وہ یاد کرتے ہیں اور پھر پیپر میں لکھتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ پریکٹیکل ورک نہیں کرتے، آپ پریکٹیکلی سمجھاتے نہیں اسٹوڈنٹس کو، اور پریکٹیکل نہیں سمجھائے گے تو اسٹوڈنٹس کیسے اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا، وہ سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ اگر وہ پریکٹیکل کام کرے گا تو وہ سائنٹسٹ بن جائے گا نا، وہ ملک کا نام روشن کرے گا، مسلمانوں کا نام روشن کرے گا۔ اور اگر وہ اردو بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، عربی بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے، اور آپ اس کو انگلش میں سکھاتے ہو، اپنے مدر ٹنگ میں نہیں سکھاتے، تو پھر تو وہ سمجھے گا نہیں نا، وہ تو اگر سمجھے گا بھی تو 30-40% یا 50% سمجھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ آپ کی بات سمجھتا نہیں ہے تو وہ جو ہے نا اس کو کیسے ایک ٹاپک سمجھ آئے گا، اگر وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا، جب آپ کی زبان نہیں سمجھتا تو وہ اس کو ٹاپک کیسے سمجھ آئے گا؟ تو یہی چیز ہے کہ مسلمان اس وجہ سے بہت پیچھے ہے۔ اب یہ 10 کمپنیاں ہیں بڑی 10 بگیسٹ کمپنیز ان ورلڈ: والمارٹ، چائنا پیٹرو اینڈ کیمیکل کارپس، امیزون، پیٹرو چائنا، ایپل، CVS ہیلتھ کارپ، رویل ڈچ شیل PLS ایٹسٹرا۔ یہ 10 کمپنی ہے نا، آپ اس ساری چیزوں کو دیکھو تو یہ جو ہے نا
یہ ساری کمپنیاں غیر مسلموں کی جو ہے ملکیت ہے، آنر جو ہے اس کی غیر مسلم ہے، کوئی بھی مسلمان دنیا میں نہیں ہے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان میں کوئی بھی ایک مسلم نہیں ہے جو کہ اس کمپنی کا مالک ہو، اس 10 میں ایک بھی کمپنی کا مالک مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں چوری نہیں کرتے، اس میں خیانت نہیں کرتے، اس میں کنسسٹنسی وہ دکھاتے ہیں، کوئی اس میں خود برد نہیں ہوتا، کوئی اس میں غداری نہیں ہوتی، محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں، اس لیے اس کی کمپنی کامیاب ہے۔ اور مسلمان جو غدار ہے، جو چوری کرتے ہیں، جو ڈاکے کرتے ہیں، جو ایماندار نہیں ہے، وہ اگر کمپنی شروع بھی کرتے ہیں تو اس میں چوری ہوتی ہے اور 2 نمبر چیزیں آتی ہے اور 2 نمبر مال وہ بیچتے ہیں تو پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، یہی اس کی ریزن ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھو واٹ آر دی ریزنز دیٹ دی مسلم ورلڈ آر ان ڈیفیکلٹ، مسلمان کیوں ڈیفیکلٹی میں ہے، کوئی مشکل میں ہے؟ بیکاز آف دی بیڈ اسٹریٹجی، اس کے پلانز جو ہے وہ کیا ہے، وہ غلط ہے۔ اگر اس کے پلان اچھے ہو گئے، اگر وہ ایمانداری کی طرف آئے، اگر وہ اس طرف آئے، اسلامی اصول کو اپنا لیے، اس نے اسلام میں جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ اپنا لے، حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اپنا لے، تو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ ادروائز اگر اس کی یہ پلانس ہے کہ مجھے حرام کی کمائی جو ہے نا وہ چاہیے اور مجھے زیادہ پیسے چاہیے، مجھے 1 سال میں یا 2 سال میں امیر شخص بننا ہے، تو 1-2 سال میں کوئی بھی شخص امیر شخص نہیں بنتا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹریٹجی اچھی کرنی پڑے گی، آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا، اسلامی اصول اپنا کر آپ کو کام کرنا پڑے گا، ادروائز آپ ناکام ہی ہوں گے اگر آپ غلط راستے اپناؤ گے۔ اس لیے آپ کو اسٹریٹجی جو ہے نا ٹھیک بنانی ہوگی اور مسلسل آپ کو جدوجہد اور محنت کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔